آؤ سیکھیں بھلائی کی باتیں، سب کو سکھائیں بھلائی کی باتیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمت نازل فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ بادشاہ نے دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی اخروٹ کا پودا لگا رہا ہے۔ بادشاہ دیکھ کے حیران ہو گیا اور کہنے لگا کہ بڑے میاں، آپ اخروٹ کا پودا لگا رہے ہیں اور یہ تو کب بڑا ہوگا، کب پھل دے گا، بڑا ٹائم لگے گا، آپ کی اتنی عمر ہے بھی یا نہیں، اس کا کیا آپ کو اندازہ ہے؟ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ میں اپنے لیے نہیں لگا رہا، یہ میں اپنی آنے والی جنریشن کے لیے لگا رہا ہوں۔ میں تو نہیں، لیکن میرے آنے والے جو بچے ہیں وہ اس اخروٹ کا پھل ضرور کھائیں گے۔ تو بعض اوقات آدمی کچھ ایسے اچھے اقدام کرتا ہے، کچھ ایسے اچھے معاملات اپنی زندگی کے اندر ایڈ کر لیتا ہے یا ان کا کوئی ذریعہ بنا لیتا ہے کہ اسے خود بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے، اور اس کو فائدہ ہو یا نہ ہو، بعد میں آنے والے لوگ ضرور اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ لہذا ہمیں بھی اس طرح کے کام بھی کرنے چاہیے کہ جو ہمیں بھی فائدہ دیں اور ہماری آنے والی جنریشن کو بھی فائدہ پہنچائیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام بھلائی کی باتیں آپ دیکھ رہے ہیں۔ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری کا یہ پروگرام ہے، اور انشاءاللہ الکریم ہم آپ کی کالز کو بھی پروگرام کے اندر شامل کریں گے۔ آج ہم نے پروگرام کا عنوان اور موضوع رکھا ہے پلیوشن، آلودگی۔ ہمارے ہاں ملک پاکستان کی بات کریں، بلکہ پوری دنیا کی ہی بات کریں تو دنیا اس وقت گلوبل وارمنگ کی لپیٹ کے اندر ہے۔ زہریلی گیسز اور دھواں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں تو آلودگی کی دیگر فارمز بھی موجود ہیں، جیسے جو ہے وہ صوتی آلودگی ہے، شور ہے، نوائز ہے، اور بے ہنگم جو ہے وہ آوازیں ہیں، ٹریفک کا شور ہے، یہ اپنے اثرات رکھتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب آپ دیکھیں آبی آلودگی ہے، پانی کی جو ہے پلیوشن ہے، تو اس کی اپنے نقصانات ہیں، اور پھر اس کا کس طریقے سے سد باب کیا جا سکتا ہے اور ہم کس طریقے سے اپنے انوائرمنٹ کو بہتر بنا سکتے ہیں انشاءاللہ الکریم۔ یہ سب کچھ اور بہت کچھ انشاءاللہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری سے ہم پوچھیں گے۔ نگران شورا ہمارے ساتھ ہے۔ ہمارے پاس ایک پیکج ہے حضرت، اور ابتداً میں چاہوں گا کہ ہم وہ پیکج اپنے ناظرین کو دکھائیں۔ جو ہے وہ والا پیکج جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ گھر کے اندر پودا لگانا یہ ہمیں کیا فائدہ دے سکتا ہے۔ سبحان بھائی کا بڑا پیارا ویڈیو پیکج ہے، آگے ذرا دیکھیے۔ رائل ہارٹی کلچرل سوسائٹی کی ایک رپورٹ کے مطابق گزشتہ 10 سالوں میں ہاؤس پلانٹس کی فروخت میں بہت اضافہ ہوا۔ اس سے مراد وہ پودے ہیں جو گھروں میں، آفیسز میں یا فلیٹس وغیرہ میں گملوں کے اندر یا پاٹس میں لگائے جاتے ہیں۔ اس کا ایک مقصد تو سجاوٹ ہوتا ہے، لیکن یہ انسانی نفسیات پر بہت اچھا اثر ڈالتے ہیں اور گھروں میں موجود کاربن کو بھی کم کرتے ہیں۔ اب جب سے یہ گلوبل وارمنگ، کلائمیٹ چینج، موسمیاتی تبدیلیوں کی باتیں یہ زبان زد عام ہو گئیں، بہت زیادہ خبروں میں آئیں، and it's a fact of life، تب سے people they are trying to be more real، لوگ یہ فطرت سے زیادہ قریب ہونے کے لیے ہاؤس پلانٹس کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ بلا شبہ یہ گھروں میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار کو کم کرتے ہیں، لیکن اس کا دار و مدار اس چیز پر ہے کہ پودے کون سے لگائے گئے، کتنی تعداد میں، اور کیا ان کی روشنی، ہوا، پانی، کھاد کا پراپر ارینجمنٹ، باقاعدہ بندوبست کیا گیا یا نہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور کانسیپٹ وہ ہاسپٹل گارڈنز کا ہے۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کی ریسرچ کے مطابق ہسپتال میں جہاں لیبارٹری، وارڈز وغیرہ بنائے جاتے ہیں، ساتھ ہی گارڈن بھی ہونا چاہیے، باغ، کیونکہ گرین کو دیکھنے سے
اور اس میں واک کرنے سے یہ سرجریز، انفیکشن اور دیگر بہت سی بیماریوں کی سپیڈی ہیلنگ یعنی وہ جلدی ٹھیک ہو جاتی ہیں، اس کو آبزرو کیا گیا۔ اسی طرح جب پودا لگے گا تو پرندے بھی آئیں گے، پرندوں کی آوازیں سننے سے اور ہوا سے پودوں کو ہلتا دیکھنے سے توجہ بڑھتی ہے اور پین کلرز بھی وہ کم استعمال ہوتی ہیں اور مریضوں کا ہسپتال میں سٹے بھی کم ہو جاتا ہے۔ تو آج کے اس مشینی دور میں plants are the excellent way to reconnect with the nature۔ فطرت کے قریب ہونے کے لیے یہ پودے بہترین ذریعہ ہیں۔ اور پھر آج جو آرگینک فوڈ کا کانسیپٹ ہے کہ کیمیکلز کے بغیر قدرتی کھاد میں یہ پودے اگائے جائیں، سبزیاں، پھل وغیرہ، تو اس کے لیے کچن گارڈن یعنی گھر کے اندر کوئی جگہ ایسی ہو، تھوڑے سے ایریے پر ٹماٹر، نیمبو، دیگر اس طرح کے پھل سبزیاں چن کر لگائے جا سکتے ہیں۔ تو گھروں میں ہاؤس پلانٹس دے آر ویری گڈ، ویری امپورٹنٹ۔ آج تو بلڈنگز کے اندر بھی ورٹیکل فارمنگ کی صورت میں باقاعدہ شجر کاری کی جا رہی ہے، پودے، سبزیاں، پھل وغیرہ اگائے جا رہے ہیں۔ یہ پیکیج آپ نے جو ہے وہ دیکھا، کیا فرمائیں گے آپ؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ پہلے تو ابتدا میں جو آپ نے واقعہ بیان کیا اس کو اگر آپ کی اجازت ہو میں پورا کر دوں۔ جی ضرور۔ کیونکہ وہ جو بادشاہ تھا جس نے اس بوڑھے شخص کو دیکھا جو درخت لگا رہا ہے، یعنی وہ اخروٹ کا بیج بو رہا تھا، اور تھا یہ کہ یہ دیتا بڑے دیر کے بعد پھل ہے۔ ایسا ہی تو بادشاہ کی روٹین یہ تھی کہ جب وہ کوئی اچھوتی یا عجوبی یا ایک تعجب والے بات کو دیکھتا، سنتا، سمجھتا تو وہ چاہتا تھا کہ میں اس کو انعام دوں۔ اس کے انعام کا اس نے پیٹرن یہ رکھا تھا کہ اگر وہ کہے واہ تو اس کے ساتھ جو خادم چلتے تھے وہ اس کا کام تھا کہ ایک اشرفی کی تھیلی جس میں سونے کی اشرفیاں ہوتی تھیں، ایک انعام کی تھیلی دے دیتا تھا۔ تو بادشاہ نے جب اس بوڑھے آدمی کو کہا کہ بابا جی ایک ایسا پودا لگا رہے ہو کہ جس کا درخت بنے گا پھر یہ پھل دے گا، تو تم کو لگتا ہے تم اس وقت زندہ رہو گے؟ تو بابا جی نے بڑا حکمت والا جواب دیا کہ میرے پہلے والوں نے ایسا پودا لگایا جس کا درخت بنا اور آج میں اس کا پھل کھا رہا ہوں، آج میں لگا رہا ہوں، میرے بعد والے آئیں گے، یہ درخت بنے گا، اس کا پھل دے گا تو بعد والے کھائیں گے۔ تو بادشاہ کو اس کی یہ حکمت بھری بات پسند آئی تو اس نے کہا واہ۔ تو واہ کہتے ہی ایک انعام کی تھیلی اس کو مل گئی۔ برجستہ بابا جی نے کہا کہ بادشاہ سلامت، معاف کیجیے گا، جب پھل ملے گا تب ملے گا، انعام آج ہی مل گیا۔ تو بادشاہ نے کہا واہ واہ۔ اب جو دو واہ واہ کا تو خادم نے 2 تھیلیاں نکال کے دے دی، سبحان اللہ، تو یوں بیٹھے بیٹھے اس کو 3 انعام مل گئے۔ کیا بات۔ تو ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات یہ بڑی اچھی نیت ہوتی ہے کہ ہمارے بعد والے وہ کام کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں، اور یہ ہمارے یہاں ہے، والد اپنے بچوں کے لیے ایسا کام کرتے ہیں اور ایسا بزنس بناتے ہیں۔ یعنی اس وقت جتنے دنیا میں امیر لوگ ہیں نا، اس کی کچھ ایسی صورتیں ہیں کہ یا تو وہ تھے ہی غریب اور وہاں سے بنے ہی امیر، اور آج ان کے بچے امیر ہیں۔ مگر تھوڑا سا پیچھے جائیں گے نا تو میجورٹی 100% پہ تو میں بات ہے، میجورٹی پہلے غریب ہی تھی۔ جیسے آج ہمارے کہتے ہیں نا یار پیسہ ہے ہی نہیں، کہاں سے کاروبار کریں گے؟ دیکھو ان کے پاس پیسہ ہے، وہ کاروبار کر رہے ہیں۔ تو ان کے پاس پیسہ آج ہے، جب انہوں نے کام شروع کیا تو وہ غریب ہی تھے۔ دنیا کے زیادہ تر امیر لوگ جو ہے نا، اگر ہم ماضی میں جائیں گے نا تو وہ یا ان کے والد غریب تھے، اور انہوں نے وہاں سے محنت کر کے بنایا، اور آج ان کے بچے ایک امیری کی اور ایک پرتعیش اگر ہم کہیں ایک آسائشی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ شروع سے ایک کلچر چلا آ رہا ہے کہ ہم اپنے آنے والوں کے لیے کچھ کام کرتے ہیں، مگر ہوتا یہ ہے کہ یہ درخت لگانا یہ ایک ایسا کام ہے کہ جو آنے والوں کو تو فائدہ دیتا ہی ہے، خود آپ کو بھی اس کے فائدے پہنچ ہی جاتے ہیں۔ تو اب جیسے ابھی آپ نے ایک ڈاکیومنٹری دکھائی، تو وہ ڈاکیومنٹری میں ہمارے لیے آلودگی سے بچنے کا ہی سارا نظام ہے۔ اچھا، یہ نظام نیچرل سسٹم ہے کہ اللہ پاک نے یہ ایسی ہمیں نعمت دی ہے درخت کی صورت میں، پودوں کی صورت میں، کہ جو کہ اس آلودگی سے بچاتی ہے، لیکن اس کی امپورٹنس کو سمجھنے کی شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔
اس کی امپورٹنس کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آخر آلودگی کے نقصانات کیا کیا ہیں. جی اگر میں آلودگی کے نقصانات کو اپنے مدنی چینل کے ناظرین کے ساتھ شیئر کروں تو چونکہ آج ہمارا پروگرام ہی آلودگی پر تھا تو اس کے تعلق سے کچھ ہم نے فیکٹس اینڈ فگر جمع کرنے کی کوشش کی تھی, اور وہ فیکٹس اینڈ فگر اگر آپ دیکھیں گے سنیں گے تو یقیناً مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اس کا اندازہ ہوگا کہ آلودگی, پولوشن, یہ دھواں اور جس طرح کا جیسے سانس لیتے ہیں تو اس میں پھر بیماریاں آمدہ چلی. پچھلے دنوں لاہور اور پنجاب کے مختلف شہروں میں زبردست یہ چیز تھی, اس کا ایک اچھا خاصا نام تھا, اسموک نہیں تھا, اس کا نام کچھ رکھا گیا تھا جس میں پولوشن اور یہ ساری چیزیں شامل کر کے ایک وہ انڈیکس بنتا ہے. تو پھر میں نے ان دنوں میں انڈیکس چیک کیا تھا کہ اگر فضا میں اتنا مطلب کہ یہ جیسے 100-150 کے آس پاس اگر انڈیکس ہو تو بھی مطلب وہ ریڈ لائن ہے, تو 35-40-50 تک اگر انڈیکس ہوتا ہے تو وہ جو فضا ہوتی ہے وہ کہتے ہیں گڈ فار ہیلتھ, وہ بڑی مطلب کہ آپ کی صحت کے لیے خوبصورت وہ ایک معاملہ ہوتا ہے. تو لیکن جب وہ 150-200 تک پہنچتی ہے, پھر 300-350 تک پہنچتی ہے تو وہ بہت ہی زیادہ مطلب کہ صحت کے لیے نقصان دہ وہ ہوا میں, فضا میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہو جاتی ہیں. اور پاکستان میں, پنجاب میں اور لاہور میں, ملتان میں, دیگر وہاں تو مطلب کہ 1000 پلس کر گئی, 1400 پلس کر گئی, بلکہ 2000 پلس کر گئی. تو وہاں تو بہت زیادہ نقصان تھا. ہاسپٹلوں پر ہاسپٹلیں جو تھی نا وہ فل ہو چکی تھی اور کافی مریض ہسپتالوں میں پہنچ چکے تھے, اور اس پر کافی مطلب کہ اس دنوں اس پر بات چیت چل رہی تھی کہ کسی صورت اس آلودگی پر قابو پایا جائے. پھر کچھ اس طرح کے پھر اقدامات ظاہر بات ہے کچھ نہ کچھ ہو رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو انڈیکس تھا وہ ان دنوں انڈیکس ایئر کوالٹی انڈیکس, ایئر کوالٹی AQI اس کو کہلاتے ہیں, ایئر کوالٹی انڈیکس کہلاتا ہے. تو پھر میں نے ان دنوں میں اس پورے ایئر کوالٹی انڈیکس پر تھوڑی سی ریسرچ کی تھی تاکہ کہیں بھی جاتے تھے تو وہ گفتگو ہوتی تھی تو آپ کی نالج میں ہو. میرے لیے بھی ایک نئی انفارمیشن تھی کیونکہ ہم سانسیں لیتے ہیں اور سانس کے ذریعے ہمارے پھیپھڑوں میں جو کچھ جا رہا ہوتا ہے اس کو دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. لہذا جب ہم نے اس کی تھوڑی سی ریسرچ کی اور معلومات حاصل کی تو معلومات کے مطابق جو چیز میرے سامنے ہے کہ جیسے یونیسیف ایک ادارہ ہے جو کہ عموماً اس طرح کی ریسرچ پیش کرتا رہتا ہے, یہ کہتا ہے کہ دنیا بھر میں 5 سال سے کم عمر 2000 بچے روزانہ فضائی آلودگی کی وجہ سے فوت ہو جاتے ہیں. یعنی 2000 بچے 5 سال سے کم عمر. اب چونکہ ان کا امیون سسٹم ویسے ہی کمزور ہوتا ہے تو اس طرح مطلب کہ یہ فضائی آلودگی سر وہ سانس لے رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کو برداشت نہیں کر پاتے ہوں گے. عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ ہر سال دنیا بھر میں 3 ملین افراد گاڑیوں اور صنعتی اداروں کی جانب سے پھیلائی جانے والی فضائی آلودگی. آپ نے دیکھا ہوگا, آپ جاتے ہوگے تو فیکٹریوں سے اور مختلف ملوں سے دھواں نکل رہا ہوتا ہے, وہ دھواں ڈیفینیٹلی وہ فضا میں مل رہا ہوتا ہے. اچھا آپ گاڑیوں کا دیکھیں, بسوں کا دیکھیں, اسپیشلی جو بسیں اور یہ ویگنیں اور اس طرح کا جو ٹرانسپورٹیشن ہوتا ہے, رکشے ہیں, تو اب جیسے کہ بڑا ٹرانسپورٹ ہوتا ہے تو بڑا دھواں چھوڑتا ہے, چھوٹا ٹرانسپورٹ ہوتا ہے تو, لیکن دونوں نقصان دہ تو دونوں ہی ہیں. مجھے کچھ کہنے دیں اگر آپ اجازت دیں تو. بعض اوقات لگتا ہے کہ چھوٹی ٹرانسپورٹ کا دھواں یہ بڑی ٹرانسپورٹ سے زیادہ ہے. آپ نے کبھی رکشہ چلتا ہوا دیکھا, وہ جو پھٹ 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 کر کے, میں بیٹھا بھی ہوں, دیکھا بھی ہوں. اچھا, تو وہ بعض اوقات تو وہ یوں رکشہ یعنی وہ دھواں چھوڑ رہا ہوتا ہے کہ ٹرک ایسا دھواں جو ہے وہ کیا چھوڑے گا. اور اچھا لوگ بھی کیا ہے, اور ٹھیک ہے جی مچھر مر رہے ہیں, جی مچھر مار رہے ہیں, یہ بھی آپ مچھر مارنے والا دھواں الگ ہے جو کہ آج کل میرا خیال ہے ہمارے یہاں نہیں ہو رہا. مچھر بہت زیادہ ہو چکے ہیں جہاں جہاں ہو چکے ہیں, ایسا ہی. اور اصل میں دونوں دھوئیں کا اگر آپ فرق دیکھیں گے نا جی تو رکشہ کا دھواں اتنا کالا نہیں ہوتا جتنا ویگن کا دھواں کالا ہوتا ہے. ایسی بات, اس کے اندر مضر اثرات زیادہ ہوتے ہیں. جو جب بس والا جب کھڑا ہو کر یا ویگن والا کھڑا ہو کر اسٹاپ کے اوپر جب ایکسیلیٹر مارتا ہے نا, جی اس کا جو کبھی کم ہوا ہوگا کہ رکشے کے دھوئیں سے کپڑے برباد ہوئے ہوں گے, لیکن ویگن اور بس کے دھوؤں سے کپڑے برباد ہو جاتے ہیں ہمارے. ایسا وہ دھواں پھینکتے ہیں, اس کے اندر اتنا کاربن نکلتا ہے کیونکہ انجن بڑا ہوتا ہے, اس کے اندر خرابی بہت ہوتی ہے. خیر, تو یہ اس طرح کے اور بھی بہت سارے دھوئیں ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک دھوئیں کی طرف توجہ دلاؤں. دیکھیں دنیا بھر میں جو ہے نا وہ کوڑا کچرا
یہ باہر پھینکا جاتا ہے اور باہر ڈسٹ بن رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور لوگ جا کر ڈسٹ بن کے اندر وہ کچرا ڈالتے ہیں اور باقاعدہ وہ میونسپل کی گاڑیاں آتی ہیں اور وہ ڈبے خالی کر کے وہ لے جاتی ہیں. لیکن جس طرح کا کھلا میدان کچروں کا اور بالکل کلی اختیارات کے ساتھ ہمارے یہاں جو محلوں کے اندر جو کچرا کنڈیاں بنی ہوئی ہیں اور جا کر آپ کچرا وہاں ڈال دیتے، یعنی میں نے اللہ کے محلوں میں دیکھا ہے. مجھے تو ان محلے والوں پر تعجب ہوتا ہے کہ جن کے گھر وہاں ہیں اور سارا کچرا انہی کا ڈلا ہوا ہے. یعنی آپ یہ بتائیے کہ آپ جہاں رہتے ہیں کوئی باہر کوئی 1 کلومیٹر دور سے آ کر آپ کے علاقے اور محلے میں کچرا ڈال کے جا رہا ہے. جو وہاں کی جو کچرا کنڈی آباد ہے اور ٹھیک ٹھاک آباد ہے، اس تو بارش پڑنے کی دیر ہے، پھر جو ہونا ہے نا وہ ہونا ہے، پھر جو تعفن پھیلتا ہے نا اللہ کی پناہ، اور وہاں سے جو گندگی نکلتی ہے وہ اللہ کی پناہ. غور کیجئے کہ یہ تھوڑا سا ایریا ہے، جس ایریا کا یہ کوڑا دان بنا ہوا ہے، کچرا کنڈی جس کو آپ کہتے ہیں وہ بنی ہوئی ہے، یہ اس کو آباد کرنے والا کون ہے؟ کیا یہ باہر سے لوگ آ رہے ہیں، بسوں میں لوگ آ رہے ہیں یا جہاز سے وہاں پھینکا جا رہا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ آپ ہی ہیں جنہوں نے اپنے محلے کی اس کچرا کنڈی کو آباد رکھا ہوا ہے. بھائی علاقے کی چھوٹی موٹی یونینیں بن جاتی ہیں، یوسی ہوتی ہیں، یا علاقے کے کوئی ایسے 4 لوگ ہوتے ہیں، کچھ ایسے ایسوسیشنیں بنی ہوئی ہوتی ہیں، کوئی ایسے ادارے بنے ہوئے ہوتے ہیں جو چاہیں تو علاقے کے اندر اس طرح ڈسٹ بن کا نظام بنا سکتے ہیں. اور بنا کر آپ گھر میں بھی تو کچرا یوں تو نہیں نا پھینک دیتے، اور جب پھینکنے والے یوں بھی پھینک دیتے ہیں. جو بچوں کے ڈائپرس ہوتے ہیں نا، جنہوں نے بچوں نے پوٹیاں کی ہوئی ہوتی ہیں، وہ بچوں کے ڈائپرس بھی بعض اوقات مائیں جو ہے نا یہ یوں ہی پھینک دیتی ہیں. یعنی ان کو بھی اتنا سینس نہیں ہوتا کہ اگر بچوں کا ڈائپر نجاست سے بھرا ہوا ہے تو اس کو کسی تھیلی وغیرہ میں ڈال کر اس کو مطلب اس کو ریپ کر کے آدمی ڈسٹ بن میں ڈال دے. جب گھر کی 4 دیواری کے اندر پبلک کو کامن سینس نہیں ہوگا، رائٹ؟ آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ اس طرح کا کامن سینس نہیں ہوگا تو محلہ اللہ کا صاف کرنے کا کامن سینس کہاں سے آئے گا؟ یہاں تو مطلب کہ لوگ گھروں کے اندر چیزیں پھینک دیتے ہیں. حالانکہ گھر کے اندر عموماً ڈسٹ بن رکھے جاتے ہیں، کوڑے کے ڈبے رکھے جاتے ہیں. اچھا، بعض اوقات یہ کوڑے کے ڈبے اور ڈسٹ بن جو ہے نا یہ ہماری بلڈنگوں میں رکھے جاتے ہیں. کوئی علاقے تو بعض اوقات ہر جگہ پر نیچے کے مکان تو نہیں ہوتے. اب کراچی جیسا شہر ہے، لاہور ہے، اس طرح اور بڑے بڑے شہر تو پوری پوری بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں. اب پوری بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں، ان بلڈنگوں کے اندر جو ڈسٹ بن رکھے ہوئے، فلور پر ڈسٹ بن رکھے ہوئے ہیں، اور وہ ڈسٹ بنوں کے اندر جو مال ڈالا جا رہا ہے اور جو اس سے جو وہ نیچے سارا وہ نکل رہا ہے، اللہ کی پناہ. یعنی کبھی جانا ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ پتہ نہیں اس بلڈنگ میں سے کون سے لوگ رہ رہے ہیں جن کو صفائی ستھرائی، نظافت، کوئی پاکیزگی اس طرح کا کوئی شعور ہے. یعنی آپ بھی کہہ رہے ہو یار یہ بولے چلے جا رہا، میں کروں تو کیا کروں؟ نہیں بولو، مجھے بٹھایا بولنے کے لیے تو میں تو بولوں گا ہی. اور آپ بتائیے کہ اگر میں کوئی ایسی بات کر رہا ہوں تو کہ اگر وہ خلاف واقعی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یار ایسا تو کبھی نہیں دیکھا ہم نے. آپ نے کیا نہیں دیکھا؟ ہم نے تو الیکٹرک کے تار پر ڈائپر لٹکتے ہوئے دیکھے ہیں. جی ہاں، وہ گھر کی گیلری سے پھینکا یوں کر کے اور دھم کر کے گرا وہ الیکٹرک کے تار یا راستے میں جو کیبل جا رہے ہوتے ہیں نا. ہمارے تو کیبل بھی کھلے ٹلے ہوئے نا، سارا نظام ہی کھلا ہوا ہے. کسی کے کوئی پردہ ہے ہی کوئی نہیں. کیا ڈکی چھپی بات کرنا، مجھے صحیح ہے بھائی. یہ ہمارے تار کھلے ہوئے، ہمارے وائر کھلا ہوا ہے، اور اوپر سے پھینکا، خدا نہ خاصا گرا، کسی کے چھینٹے گرے، کوئی لٹک گیا تار کے اوپر. آپ جا کر ایسے علاقے دیکھیں، میں صحیح بتا رہا ہوں. میں تو مطلب پلا بڑا ہوں ان علاقوں کے اندر. میں تو عینی شاہد ہوں. ایسی چیزیں میں دیکھتا آ رہا ہوں. ہر علاقہ ایسا نہیں ہے، بعض علاقے اس سے بالکل الگ ہیں، بالکل چینج ہیں، ایسے نہیں ہیں علاقے. لیکن اس طرح کا جو نظام ہے تو مجھے تو اس میں جو سب سے بڑا فیکٹر لگ رہا ہے، میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ تربیت کی کمی ہے. اب ماں کو بیٹی دیکھ رہی ہے اسی طرح دسترخوان باہر پھینکتے ہوئے، اسی طرح یہ گندگی کی تھیلیاں باہر پھینکتے ہوئے، تو بیٹی بھی سمجھتی ہے کہ یہی طریقہ صحیح ہوگا، بھائی ایسا ہی ہوتا ہوگا. اب وہ کوڑے کا جو میں کہنا چاہ رہا تھا، جو پھر میں گھر کے اندر گھس کے داخل ہو گیا. آپ معاف کیجیے گا اگر آپ میں سے کسی گھر کا پول کھول دیا ہو تو میں معافی چاہتا ہوں. ظاہر بات ہے میں تو جنرل گفتگو کر رہا ہوں اور ایک عوامی بات کر رہا ہوں جو ایک عوام میں، اور وہ بھی جن ایریاز کی بات کر ایریاز کی کر رہا ہوں، اور جن ایریاز کی نہیں کر رہا وہ اپنے گھروں کا حال دیکھ لے. چلو بعض اوقات بندہ باہر صاف ستھرا نظر آتا ہے لیکن اندر میں اس کی صفائی کی عادت
ہوتی ووتی نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. تو پاکیزگی، صفائی ستھرائی اسلام کو مطلوب ہے، اسلام کو محمود ہے، اور اسلام اس کی باقاعدہ دعوت دیتا ہے کہ تم صاف ستھرے رہو، اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھو، اپنے لباس کو صاف ستھرا رکھو، اپنے علاقے محلے کو سب کو صاف ستھرا رکھنا ہوتا ہے. اب ہمارے کیا ہوتا ہے سلمان بھائی کہ یہ جو کوڑے کا جو ڈھیر ہے نا، اس کو اب اٹھانے، جب ہمارا بھی تو ذہن بنا ہوا نا، پتہ نہیں کب اٹھانے کے لیے آئیں گے. ہاں جی. اس کو لگا دی جاتی ہے آگ. توبہ. اب اس کے اندر پلاسٹک کی تھیلیاں ہیں جی. اس کے اندر نجاست ہے، اس کے اندر سڑا ہوا کھانا ہے، اس کے اندر جو کچھ بھی ہے نا سب اس کے اندر وہ کیونکہ صاف ستھرا مال تو کوئی کچھ نہیں کوڑے کے ڈھیر پہ جا کے ڈالے گا نہیں. اب آپ غور کریں، اب آپ نے لگا دی اس میں آگ. اب وہ آگ کا جو دھواں ہے، اس دھوئیں میں کیا نہیں ہے تصور کریں. اب اتنی تو کامن سینس یا اتنی بات تو آپ کو سمجھ میں آ جانی چاہیے. اب وہ دھوئیں میں کیا نہیں ہے. اب وہ دھواں آپ کے علاقے اور محلے میں اٹھا اور آپ کے گھروں کے ارد گرد وہ دھواں ان کی فضا میں ملا ہوا ہے، اور اب آپ وہاں سانسیں لے رہے ہیں، آپ کے بچے سانسیں لے رہے ہیں. پھر آپ بولو ہم بیمار ہو گئے، ہمارا یہ ہو گیا، ہمارا وہ ہو گیا. تو بھائی یہ بیماری لی کس نے اور بیماری کو دعوت دی کس نے؟ تو یہ سب کہتے ہیں نا جو کچھ بھی ہے سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہے کرتوت. شکوا ہے زمانے کا نہ قسمت سے گلا ہے، دیکھے یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے. اچھا آپ یہاں پر شاید ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم اپنی غلطیاں ماننے یا خود کو قصوروار ٹھہرانے میں تھوڑے ہم رکتے ہیں. یہ بھی ہمت کا کام ہوتا ہے کہ بندہ اپنی کوتاہی اور اپنی غلطی کو بہت جلدی تسلیم کر لے. یہ ہمت والوں کا کام ہوتا ہے. یہ بزدل کمزور لوگ اور اس طرح کے لوگوں کا یہ کام نہیں ہوتا. وہ لپیٹیں گے، گھمائیں گے، نہیں ہمارا یوں نہیں، ہمارا یوں نہیں. تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہے نا کوئی تو کہا آپ لوگ پنجابی میں ایک شعر کہتے کوئی شعر بھی لوگ بھی ظالم سی تو سانو منندہ بھی شوق سی، ایسا ہی کوئی شعر ہے نا. ہاں تو کچھ ایسا ہی ہے. تو اب یہ ادارے والے نہیں آتے تو یہ فلاں نہیں آتے تو ان کی ذمہ داری تو اٹھا، بالکل ان کی ذمہ داری تو اٹھائے. وہ اگر اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے، وہ بددیانتی کرتے ہیں، وہ خیانت کرتے ہیں، وہ ذمہ داری پوری نہیں کرتے، پتہ نہیں ان کی تنخواہ بھی صحیح ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. میں بالکل اس کو اعتراف کرتا ہوں میں اس کا. آپ یہ نہ سمجھے کہ یار یہ مطلب ہم پر ہی ڈال رہا ہے، نہیں. مگر چلے کوئی نہیں آتا، اللہ نہ کرے کوئی نہیں آتا، کوئی نہیں کرتا. یار ہمیں اپنی صفائی ستھرائی اور اپنی بیماری اور اپنی پریشانی کو خود بھی دیکھنا ہے کہ نہیں دیکھنا. اب جو عمارتیں ہوتی ہیں، عمارتوں کے اندر ایسا نظام بنایا جائے. ایسی یونینیں ماشاءاللہ ایک سے ایک عمارتیں میں دیکھتا ہوں، بڑی زبردست صاف ستھری عمارتیں ہیں، صاف ستھری بلڈنگیں ہیں، اور میں باقاعدہ ان کا مینٹیننس دیکھا. صفائی ستھرائی نا یہ کچھ نہ کچھ کاسٹ تو لے گی نا آپ کی. اب آپ بولو گھر میں صابن ہی نہیں لانا گیا، جیسے بندہ کیا جائے گا دھوئے گا. صابن لیں گے تو صابن کی کاسٹ تو پڑے گی، شیمپو لیں گے تو شیمپو کی کاسٹ تو پڑے گی. اسی طرح اگر صاف ستھرا کریں گے گھر کو، لکوڈ یوز کریں گے، کوئی صفائی کا لکوڈ یوز کریں تو اس کی کاسٹ تو پڑے گی. تو مینٹیننس نیڈ کاسٹ، اس کو کاسٹ تو دینی پڑتی ہے نا صفائی ستھرائی کو. تو اگر آپ یہ بھی نہیں کریں گے تو پھر ساری جو بچی ہوئی رقم ہے وہ اللہ نہ کرے ڈاکٹر کے پاس چلی جائے گی. تو یہ جو آلودگی ہے نا، جو فضا میں آلودگی ہے، اس میں اداروں کو اپنا کام کرنا چاہیے. گورنمنٹ اور ریاست کو اپنی باقاعدہ ریٹ دائر کرنی چاہیے، ان کو اپنا کام کرنا چاہیے. دنیا میں فیکٹریاں ہیں، دنیا میں صنعتیں ہیں، دنیا میں گاڑیاں ہیں، دنیا میں اتنا ٹرانسپورٹ ہے جس کی بات کیا پتا ہو. اتنا ٹرانسپورٹ ہے، اتنا ٹرانسپورٹ ہے، اتنا ٹرانسپورٹ ہے، کیا بات ہے کرے کہ مطلب کہ گاڑی بمپر ٹو بمپر چل رہی ہوتی ہے. لیکن مجال ہے کہ کسی گاڑی سے دھواں، جس طرح کا یہ غلط دھواں ہوتا ہے، جو کہ ایک یہ بھی ایک سمجھے کہ ایک قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہے. کیونکہ ایک مینٹیننس کا ایک قانون بنا ہوا ہے، وہیکل مینٹیننس اس کو کہتے ہیں. اس کا ایک قانون، وہیکل فٹنس بھی کہتے ہیں، وہیکل مینٹیننس بھی کہتے ہیں. اس کا ایک قانون بنا ہوا ہے. اب دنیا میں قانون بنے ہوئے ہیں، مگر امپلیمنٹیشن ہے نا. اب وہاں جہاں پہ امپلیمنٹیشن کے مسائل ہیں، اچھا یہ مسائل صرف ہمارے ملک کے نہیں ہیں. میں تھوڑا سا آپ کو تسلی بولو یا اس کا جو بھی نام ہو، خیر ہمارے ملک کے مسئلے نہیں ہیں. دنیا کے میں کئی ملکوں میں جاتا ہوں اور وہاں میں دیکھتا ہوں، یقین مانے مجھے ان سے قدرے بہتر میرا ملک نظر آ رہا ہوتا ہے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، کوئی ڈکی چھپی بات نہیں کر رہا. ایک محلہ، ایک علاقہ ہے، اس میں کچھ امیر ہیں، کچھ مڈل ہیں، کچھ غریب ہیں اور کچھ اس سے بھی نیچے ہیں. تو دنیا میں ممالک بھی اسی طرح ہیں. لیکن ہم چونکہ اپنے ملک کو صرف امیر اور اس طرح ترقی یافتہ ممالک سے کمپیئر کرتے ہیں، جو کہ غلط یہ بھی نہیں ہے.
کہ بھائی جب ایک بہتر ماڈل ہے تو بندہ کمپیریزن تو کرے گا، لیکن چونکہ اس سے زیادہ ورسٹ اور اس سے زیادہ مطلب کہ تباہ کن حالات دنیا میں کئی ممالک کے ہیں جن کو میں خود دیکھ کر آیا ہوں، اور آپ کو میں کیا بیان کروں، میں کیا کیا دیکھ کر آیا ہوں۔ دعوت اسلامی کے نیکی کی دعوت و تبلیغ کے نام پر اسپیشلی کئی میں نام نہیں لینا چاہتا، لائیو ہوں، میں ان ممالک میں گیا ہوں، اور یقین مانے نہ مانے اس ملک میں جا کر اپنے ملک کی قدر بھی ہوتی ہے اور اپنے ملک کی یاد بھی آتی ہے، لیکن کئی ملک ایسی جگہ پر جاتا ہوں کہ جہاں جا کے واقعی ملک کی یاد ضرور آتی ہے، مگر یاد اس طرح آتی ہے کہ اللہ چاہے گا تو میرا ملک بھی ایک دن اسی طرح مطلب کہ ایک اچھا صاف ستھرا ملک بن جائے گا۔ تو یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم اگر اس کو چاہیں تو دور کر سکتے ہیں، جس کے لیے ادارے اپنا کام کریں۔ اب رہ گئی ہم پرسنل بات، تو پرسنل ہمیں پلانٹیشن کی طرف اور خود اپنی صفائی ستھرائی کے مزاج کی طرف جانا پڑے گا۔ درخت کا کیا فائدہ ہے اور درخت لگانے سے کیا جو ہے وہ انسان کو فائدے ملتے ہیں، اس پر ہمارے پاس ایک ویڈیو پیکیج ہے، ناظرین کو دکھاتے ہیں، آئیے دیکھیے ذرا۔ 2004 میں دریافت ہونے والے ایک درخت کے بارے میں ریسرچرز کہتے ہیں کہ یہ 4 نمبر پر ہے اولڈسٹ ترین چیزوں میں، اور اس ٹری کا کوئی حصہ اگر گر جاتا ہے تو دوسرا نکل آتا ہے، یہ ویران نہیں ہوتا۔ ایک سال میں ایک بڑی عمر کا درخت ایئر سے 22 پاؤنڈ سے زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ ایبزارب کرتا ہے اور اس کے بدلے میں ہمیں آکسیجن دیتا ہے، اور ایک ہیلدی پرسن کو دن میں صرف 900 گرام آکسیجن کی نیڈ ہوتی ہے۔ تو سوچیں کہ وہ درخت اب تک کتنے لوگوں کو آکسیجن پرووائڈ کر چکا ہوگا۔ دنیا بھر میں 21 مارچ کو فارسٹ ڈے منایا جاتا ہے، جس میں لوگوں کو ٹری لگانے کی اویئرنیس دی جاتی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ جب بھی پودا لگائیں تو کوشش کریں کہ وہ پودا علاقائی ہو، ایکسپرٹ سے اوپینین لے لی جائے کہ کس علاقے میں کون سا پودا زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ پودے کی ہائٹ 4 فٹ ہو۔ سردی، گرمی اور خزاں کے موسم میں نہ لگائیں، برسات کے موسم میں یا بہار کے موسم میں لگائیں۔ کھڈا یعنی پٹ کم از کم 2 فٹ چوڑا اور 2 فٹ گہرا ہو، اور دیوار وغیرہ سے 5 فٹ دور ہو۔ شروع کے 6 مہینے میں خاص خیال رکھیں، ہو سکے تو روز پانی دیں۔ اگر درخت پھیلنے والے ہوں تو آپس میں 20 فٹ کے ڈسٹنس پر لگائیں، ورنہ بڑے ہو کر نیچے سے بھی ٹکرائیں گے اور اوپر سے بھی، اور صحیح سے اگنے کا موقع نہیں ملے گا۔ یہ بڑی پیاری بات کہی۔ محکمہ جنگلات پنجاب میں میری ملاقات ایک آفیسر سے ہوئی، تو پاکستان کے اندر جو ہے وہ انسانوں کا لگایا ہوا دنیا کا جو ہے سب سے بڑا جنگل چھانگا مانگا جسے جو ہے وہ کہا جاتا ہے وہاں پر، تو انہوں نے ایک بات کہی، انہوں نے کہا کہ بعض اوقات ہم درخت اور پودے وہ لگاتے ہیں کہ جو ہمارے علاقائی نیچر میں جو ہے وہ ڈھلے ہوئے نہیں ہوتے، تو اس کا نقصان ہوتا ہے، محنت بھی ضائع ہوتی ہے، سرمایہ بھی ضائع ہوتا ہے، اور جو فوائد ہم حاصل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں درخت وہاں جنبی فیل کر رہا ہے۔ جی ایسی کہاں گیا ہوں؟ ہاں جی، یہ تو ہم کسی ایسے علاقے میں چلے جائیں جی تو درخت دیکھیے، یہ ہر چیز امیر سنت کا جو رسالہ ہے جی، درخت کے تعلق سے کیا نام تھا، درخت لگائیے ثواب کمائیے، ثواب کمائیے، اس میں تقریباً تفصیل لکھی ہوئی ہے، بلکہ اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ درخت کہاں نہیں لگانا چاہیے، صحیح، تاکہ کسی اور کی زمین نہ ہو، وقف کا زمین نہ ہو وغیرہ وغیرہ، یا آپ درخت لگائیں پتہ چلے اس کے پتے پاس والے گھر میں گر رہے ہیں، تو درخت آپ نے لگایا، صفائی وہ کر رہا ہے، تو یہ ایک الگ سارا میٹر بڑھ جاتا ہے۔ ایسا آکسیجن بھی تو مل رہی ہے اس کو، سانس بھی تو، وہ بھی تو سانس بھی تو وہ اپنا درخت لگا لے گا، پتے تو اسے گھر میں پھینک کر آکسیجن نہ دے، پتا ہی درخت سے گر گیا، اب کیا گرا ہوا پتا بھی آکسیجن دے گا؟ نہیں، وہ تو نہیں دے گا جی، اللہ پھر تو وہ تو الگ ہو گیا نا۔ اسی طرح اس سے یہ پتا چلا کہ جو شاخ سے الگ ہو جائے نا پھر اس کی حیثیت وہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ حال رحمت فرمائے۔ میں ایسے بھی اور آپ کی گفتگو کے دوران پوائنٹ سوچ رہا تھا، اس پر ہم آتے ہیں، لیکن کالز ناظرین کی لیتے ہیں۔ آج جو ہمارے پاس کالز ہیں ان کو ابھی آئیے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ جی، میرا نگران شعرا سے سوال یہ ہے کہ بعض لوگ جنگلات میں جا کے نا کیمپین کرتے ہیں اور بعض لوگ آگ بھی لگا دیتے ہیں، تو اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں کہ کیمپین کرنا اور ساتھ میں آگ لگانا کیسا؟ آگ لگانے کو تو مجھے نہیں لگتا کہ کہیں پسند کیا جاتا ہوگا، شاید آگ لگانا درختوں کو اون فائر ہوتا ہے صاحب، ایسے ایک جو ہے نا وہ الاؤ لگا کے اس کے گرد جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں، کیمپنگ پورا مطلب ایک اچھا نہیں، وہ جو آگ لگاتے ہیں وہ جس جگہ پر آگ لگاتے ہیں مجھے پتہ نہیں کہ وہاں سے بھی آلودگی کا کوئی مسئلہ، کیونکہ آگ لگا کر آگ کی تپش لینا جی یہ ثابت ہے، صحیح، آگ کی تپش لینا ہمارے اسلاف ہمارے بزرگوں سے ثابت ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، صحیح، تو اب اس کے تعلق سے تو ہم کوئی بھی ایسی بات نہیں کر سکتے۔
وہ میں نے پڑھی ہے. تو کیونکہ وہ ایک الگ ایریا الگ ہے, شاید وہاں پر آبادی بھی نہیں ہے. صحیح. اور وہ میرا خیال ہے جتنا دھواں نکلتا ہوگا وہ جگہ ہی ایسی ہوتی ہے کہ درخت سارا لے لیتا ہوگا, تو درخت کی غذا بن جاتا ہوگا. صحیح. تو اس کے بارے میں کوئی بہت کنفرم ایسی کو گفتگو نہیں کر سکتا. تو آگ کے تعلق سے تو میرا جنگل میں کیمپنگ اور پھر وہاں پر جو ہے وہ آگ, اور پھر اس جنگل میں لگی ہوئی آگ سے آگے جو بڑھتی ہوئی آگ ہے وہ یہ آگے الگ معاملہ ہے. کہ دنیا میں جنگلوں میں آگ لگتی ہے اور وہ آگ باقاعدہ پھیلتے پھیلتے تباہی پھیلا دیتی ہے. تو اس میں تو ڈیفینیٹلی دیکھیں سب کے قانون بنے ہوئے دنیا میں. صحیح. مسئلہ سارا یہ کہ جس دن آپ یہ فارسٹ لا پڑھیں گے نا جی اس دن سارا مل جائے گا. جنگل کا قانون یہ اچھا جنگل کا قانون بھی ایک ورڈ ہے کہ جنگل کے قانون سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ قانون ہی نہیں ہے, ایسے معاورتاً, مگر جنگلات کا قانون ضرور ہوگا. جنگل کا نہیں کہہ سکتے, جنگلات کا قانون ہے. اور میں یہ بتاؤں, اگر میری یہ سوسائٹی ہے, جو بھی دنیا بھر میں آپ مجھے دیکھ سن رہے, اسپیشلی میں جس ملک میں ہوں پاکستان, یہ اس طرح کے اور کئی ملک ہیں, میں آپ کو ایک درخواست کرتا ہوں. میں تقریباً میرے یہ سالانہ کچھ میری یہ درخواستیں ہوتی ہیں, پلیز ریکویسٹ کر رہا ہوں اپنے ایجوکیشن کیریکولم کے اندر ان چیزوں کو داخل کریں. چاہے وہ دینی تعلیم کا کیریکولم ہو, چاہے دنیاوی تعلیم کا کیریکولم ہو, جو نصاب ہوتا ہے ہمارا, پلیز اس میں داخل کریں. بچوں بڑوں ایج وائز چلیں کہ جیسی ایج کے اسٹوڈنٹ آپ کے پاس ہے ان کو اس کے حساب سے بتائیں, اور یہ ساری چیزیں بتائیں جو انسان کی صحت کے لیے مفید ہے اور جو انسان کی صحت کے لیے مضر ہے, نقصان دہ ہے. یہ ہمارے کیریکولم کا حصہ ہونا چاہیے. کچھ نہیں چلیں, آپ کتابوں میں نہیں لا سکتے اس کو, ہر چیز کو. میں ایسے ایگزامپل دے رہا ہوں, تو کم از کم جو ٹیچرز ہوتے ہیں, استاد ہوتے ہیں, اساتذہ کرام ہوتے ہیں, اسی طرح قاری صاحبان ہوتے ہیں, ان کو چاہیے کہ یہ ان چیزوں کو ایجوکیٹ کریں, ان چیزوں کو پڑھیں. یہ بہت زیادہ امپورٹنس ہوتی ہے ہماری لائف کے اندر. جب بچہ یہ چیزیں سیکھ کر گھر پر آئے گا تو اس کا اپنا مزاج صحت کا ہوگا, ستھرائی کا ہوگا, صفائی کا ہوگا, پاکیزگی کا ہوگا. جیسے بعض گھروں میں جب بچے آتے ہیں نا, آتے ہی بچوں کا کام پتہ ہے کیا, جو اسکول سے آتے ہیں, مدرسوں سے آتے ہیں, ان کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ چیزیں اپنی جگہ پر رکھتے ہیں, بیگ اپنی جگہ پر رکھیں گے, جوتے چپل اپنی جگہ پر اتاریں گے, اگر ساکس پہنے, موزے پہنے تو وہ اپنی جگہ پر جا کر وہ رکھیں گے, اور جاتے سب سے پہلے اپنا ہاتھ دھوئیں گے صابن سے. بالکل میں آپ کو بتا رہا ہوں, اگر ان کو آپ پوچھیں گے نا بیٹا ہاتھ دھوئے, تو وہ ڈائریکٹ کہے گا جی میں بھی ہاتھ دھو کر آیا ہوں. وہ دھو کر آئیں گے, پاؤں دھو کر آئیں گے. اچھا, یہ آٹومیشن سسٹم پر آ چکے ہیں بچے. شروع میں ان بچوں کو اس طرف لانے کے لیے ماں باپ نے کوشش کی, اداروں سے ان کی تربیت کی گئی کہ جب بیٹا باہر سے آئے, اچھا اب وہ اسکول مدرسہ یا ادارے سے آیا ہے یا باہر کھیل کر آیا ہے, باہر کھیل کر بھی بچہ آتا ہے تو ظاہر بات ہے کوئی صاف ستھرا تو نہیں آتا, لیکن ان بچوں کی تربیت یہ ہو چکی ہے, جن کو مجھے پتا ہے ہو چکی ہے. اور بعضوں کے تو ایسا ہے کہ کھانے پر بیٹھو, کہو نا ہاتھ دھو, تب جا کر 10 دفعہ بولو تو بچہ اٹھ کر ہاتھ دھونے چلا جائے گا. تو یہ جو تربیت ہے نا صفائی ستھرائی کی, اور یہ پودے کی نگہداشت کی, پودے کی نشو و نما کی, یعنی آپ اپنے گھر میں پودا لگائیں اور بچے کی تربیت ہی نہیں تو پودا ہی اکھاڑ دے گا, پودا ہی باہر نکال دے گا. پودے سے بیٹھا ہوا پودا نکال کر, وہ جو بغداد بھائی کہہ رہے تھے نا کہ اتنا گھڑا کرو, اتنے گھڑے کے اندر پانی ڈال کے بیٹھا ہوا, ہاتھ گھما رہا ہوگا اندر کے اندر. بچہ ہے, بچہ کیا کرے گا؟ تو بچے کو پودے کی امپورٹنس, پودے کی اہمیت سمجھائیں گے تو بچہ خود پودے کی حفاظت کرے گا. یہ دیکھیں, یہ سب تربیت کی وجہ سے ہوگا. ایجوکیشن بہت ضروری ہے, ہمارے ایجوکیشن کا پرابلم ہے. یعنی ایجوکیشن سے مراد تربیت. ویسے تو ایجوکیشن ہماری تو بس ایجوکیشن ہی ایجوکیشن ہے. تربیت پر انشاءاللہ ایک پروگرام کرنے کی میری نیت ہے. ہم صرف ہمارا پروگرام کا نام ہی تربیت ہوگا, اور اس میں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ کہاں ہمیں تربیت کی ضرورت اور تربیت کی حاجت ہے, اور کہاں تربیت نہیں ہو پا رہی. تو یوں اگر ہماری یہ تربیت کا سلسلہ چلے نا اداروں میں, تو اب جیسے دعوت اسلامی کے پوائنٹ آف ویو بات کروں تو ہمارے جامعۃ المدینہ ہیں, ہمارے مدارس المدینہ ہیں. اچھا, دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ بالغان اور بالغات ایڈلٹس الگ ہیں. اچھا, اسی طرح دارالمدینہ ہیں. اگر میں ان سب کی بات کروں, جو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ جو ہمارے ساتھ جو میل فیمیل چھوٹے بڑے بچے بچیاں جو ہمارے سے اٹیچ ہیں, وہ مور اور لیس کم و بیش 10 لاکھ پلس ہے, یعنی 1 ملین پلس ہیں جو ہمارے پاس. اس کا جو ڈیٹا جمع جو کیلکولیشن میں, ایسا مدارس المدینہ بھی شامل ہیں, بالغان بالغات کے, یہ سب شامل ہیں. تو دعوت اسلامی میں
جہاں جہاں نہیں ہے وہاں ہونا چاہیے. ہماری گفتگو ہوئی ہیں, لیکن چلے ایک ریکال ہو رہی ہے, ایک ریمائنڈر بھی چلا جاتا ہے, ایک اور چیزیں یاد دہانی کے طور پر کر دی جاتی ہے. اب تو بند ہے, اس وقت رمضان میں ہمارے ادارے کم و بیش بند ہوتے ہیں, لیکن یہ چیزیں ہماری دعوت اسلامی کے اندر امیر سنت کی طرف سے بھی دی ہوئی ہیں. مدنی مذاکرے کی بات کریں تو امیر سنت نے سب سے پوچھا بھائی کس کس کے پاس پانی کی بوتلیں. اب آپ بتائیے کہ مدنی مذاکرے میں مدنی مذاکرہ سوال جواب, حرام حلال جائز ناجائز کی ساری باتیں ہو گئی. اب ہم اسے فرماتے ہیں پانی کی بوتلیں بتاؤ. تو اب جن کے پاس پانی کی بوتلیں تھی, آپ نے فرمایا پانی کی بوتل اپنے پاس رکھو, پانی کی بوتلیں پیو. گردے کا یہ فنکشن ہے, گردے کو پانی نہیں ملے گا تو یہ ہو جائے گا, پانی نہیں ملے گا یہ ہو جائے گا, یہ جراثیم ہو جائیں گے, یہ ہو جائے گا, گردہ اگر ناکارہ ہو گیا تو یہ نقصان ہو جائے گا. اب جنہوں نے پانی کی بوتلیں دکھائیں, پڑی ہوئی تھی کئیوں کے پاس, ان کو امیر سنت نے دعاؤں سے نواز دیا کہ یار ان کی حوصلہ افزائی کرو. اب یہ کیا تھی؟ تربیت تھی. تربیت کے پینے کے فائدے اور نہ پینے کے نقصانات, اور جو کر رہے ہیں ان کی حوصلہ افزائی. نہ کرنے والوں کو ملامت نہیں کی گئی. یہ تربیت کا ایک پہلو سمجھ رہے ہیں؟ کیا بات. نہ کرنے والوں کو ملامت نہیں کیا گیا, کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کرنے سے نہ کرنے والوں کو موٹیویشن مل گئی. سبحان اللہ. واہ, یہ مطلب کہ میں تو کہتا ہوں میرے سے حکیم الامت ہے. کیا بات. یہ بڑی حکمت عملی کے ساتھ تربیت کا ایک سلسلہ قربان فرماتے ہیں. اس کو بس تھوڑا سا آبزرو کرنے کی دیر ہوتی ہے. مدینہ. جی کون؟ محمد وسیم اتاری حیدرآباد سے عرض کر رہا ہوں. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جس طرح آلودگی کے حوالے سے آپ یہ سلسلہ کریں, ماشاء اللہ. عرض یہ ہے کہ دوستوں کی گیدرنگ میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں 8-10 کی گیدرنگ میں, اور وہیں پر جو ہے نا پان مہم پوری گٹکا کی پی کے پھینک رہے ہوتے ہیں, اور وہیں پر وہ اپنی گیدرنگ جمائے رہتے ہیں. اس بارے میں بھی تھوڑی سی رہنمائی فرمائے, ان کو بھی کوئی اویئرنیس دیں تاکہ یہ بھی اپنی آلودگی گندگی پھیلاتے ہیں, انہیں بھی کوئی سبق مل سکے اور یہ جو ہے اس سے باز آ جائے. آلودگی تو نہیں, لیکن گندگی برل ضرور ہے. سگریٹ کا نام نہیں لینا, سگریٹ سے تو دھوئیں میں آلودگی ہے نا. ایسا ہی سگریٹ بھی پیتے ہیں یہ تقریباً جو لوگ ہوتے ہیں. اچھا, ان کو سمجھانے سے پہلے اگر میں اجازت دیں تو میں ان کو نہ سمجھا دوں کہ آپ نے ان سے کی گیدرنگ رکھی کیوں ہے. یہ پان تھوکتے رہتے ہیں, گٹکے کھاتے رہتے ہیں, یہ سگریٹیں پھونکتے رہتے ہیں. کہاں جائیں سب دائیں بائیں آگے پیچھے ہیں. مدینے جائیں. آپ نے پوچھا کہاں جاؤں؟ مدینے. اس سے اچھی جگہ میں کیا نام دوں گا وہ. تو نہیں, کیوں نہیں, کیا جتنے دنیا میں جتنے سارے پان گٹکے سگریٹ والے ہو گئے, کوئی مطلب کہ پان لیس سگریٹ لیس کوئی گٹکا لیس بندہ ہے ہی نہیں کوئی معاشرے میں یار. یقیناً اکثریت ہے ان لوگوں کی یار. تو اب آپ کو ملتا ہی ایسا ہے تو کیا کرے, اپنی طبیعت بھی تو انہی کی طرف مائل ہے. بھائی آپ کہہ دیں یار آپ پان گٹکا سگریٹ چھوڑے, ورنہ پہ میں معذرت میں ہم آپ کو چھوڑ دیں. نہیں, مطلب اس کے صرف آپشن نہیں ہے. اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ کہ ایک نہ ایک دن اللہ نہ کرے آپ پان گٹکے سگریٹ والے بن جائیں گے, اور یہی ہو رہا ہے نا. اسی صحبت نے تو پان گٹکا سگریٹ والا بنا دیا. اب جو پان گٹکے سگریٹ والے ہیں مہربانی کریں اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں, اپنے علاقے کا بھی خیال رکھیں. جہاں مرضی یہ تھکتے رہتے ہیں, جہاں مرضی یہ پیک پھینکتے رہتے ہیں. اخلاق کوئی کردار, آپ کو سوچے یار کیسے ہوگا کوئی آپ کے گھر کے اندر کوئی تھکے گا تو یار اللہ کا میلہ بھی تو ہمارا ہی ہے نا, تھکنے کے لیے تھوڑی ہے یار. تو اپنا صحت کا بھی خیال رکھیں, ان چیزوں سے جان چھوڑائیں, اور مہربانی کر کے اپنے آپ کو صاف ستھرا بنائیں. ایسا قوم کا مزاج ہے, جس چیز سے آپ روکیں گے نا وہ ضرور کرنا ہے. میں آپ کو 2-4 اس کی مثالیں دیتا ہوں. جیسے جہاں لکھا ہوا ہے ڈونٹ سپٹ ہیئر, تھوکنا منع ہے, وہاں تھوک دیں گے. صحیح, میں معافی چاہتا ہوں, 2 تھوکیں گے, یہ دیکھ کر 100 نہیں تھوکیں گے. یہ میں اپنا تجربہ شیئر کر رہا ہوں کہ یہاں تھکنا منع ہے تو ایک بس سارے غیر مہذب تھوڑی معاشرے میں پڑے ہوئے, ایسا تو نہیں کرو یار. ہم کو یار اس طرح نہیں کر دو یار سلمان بھائی, کچھ تو یار ہماری رکھو یار, کچھ تو ہمارے رکھو. اب مطلب کہ جہاں لکھا ہوا تھکنا منع ہے تو وہاں جا کر ہر کوئی تھوڑی تھکتا ہے, بلکہ نہیں تھکتے, توجہ چلی جاتی ہے کہ یہاں تھکنا منع ہے, مت تھکیے. لیکن غیر مہذب لوگ بھی تو معاشرے میں ہے نا. اچھا, ہو سکتا ہے جس سے تھکا اس کو ایسا لگتا ہوگا کہ یہ لکھا ہوا ہے یا تھکیے. اچھا, تھکنا منع ہے تو منع مٹا دیتے ہیں. تو وہ اب شرارتی لوگوں کی کمی نہیں ہے, شرارتی لوگ جہاں ہو کے ویسی حرکتیں ہو جاتی ہیں. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. تھوڑا ہم پر بھی تھوڑا ہاتھ رکھا کرو یار, ہم اتنے بھی گئے گزرے نہیں یار کہ
जहाँ लिखा हुआ हॉर्न बजाना मना है वहाँ बजा के जाएंगे। मतलब आपको उनसे वास्ता पड़ा है, मेरा उनसे वास्ता पड़ा जो नहीं बजा के जाएंगे। ऐसा ये चले हॉर्न आपने ले लिया इसको, आपने जैसे कहा लंबी कितारें मिलेंगी लेकिन गाड़ियों का धुआं आपको वहां नहीं मिलेगा, ऐसा वहां आपको ये हॉर्न का शोर भी जो है ना वो नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ देखो मैं आपको अर्ज करूं, ये सोती आलूदगी है सब, ये नॉइज पोल्यूशन, ये पूरी एक टर्मिनोलॉजी। आपको पता है दुनिया में हॉर्न बजाना जो है ना ये मायूस समझा जाता है, हॉर्न बजाने को मायूस समझा जाता है। यानी हॉर्न बजाने का मतलब ये होता है कि यानी उसके पास अब हॉर्न बजाने के सिवा कोई ऑप्शन ना था। यानी जब बाद ममालिक में मैंने देखा जब बंदे को गुस्सा आ रहा होता है यानी कि आपसे गलती हो गई, अब ट्रैक गलत हो गया या आप मुड़ना था और आप यूं गए न पे यूं आ गए, तो पीछे के डिसिप्लिन के साथ चल रहा होगा तो वो भी बिल्कुल स्मूथ आ रहे होते हैं, तो वो ब्रेक लगाएगा, वो भी घबराएगा कि यार आगे वाले क्या हो गया। अब उसको गुस्सा आएगा ना तो गुस्से में हॉर्न बजाएगा ना, यानी ये समझो कि उसको गुस्सा आ गया है। यानी हॉर्न जो है ना ये बहुत आगे जाकर हॉर्न का इस्तेमाल दुनिया में होता है। यानी वाकईतन आपने दुरुस्त कहा कि हॉर्न जो है ना ये मतलब बहुत रेयर है और इंतहाई जरूरत के तहत हॉर्न बजेगा, क्योंकि हॉर्न गाड़ी में दिया तो हुआ है ना, ऐसा लगा ऐसे देखने तो नहीं दिया हुआ है। हॉर्न पर मसला भी नहीं है, उसमें है मसला है, पी कर रहा है एक मोटरसाइकिल, नहीं वो पीपी भी नहीं है, नहीं पीपी भी नहीं है, ये नहीं गैर जरूरी नहीं बजाना चाहिए, ना पीपी है ना पूपा है। यहाँ तो बाकायदा दुकानों पर इतने बड़े बड़े हॉर्न, प्रेशर हॉर्न और प्रेशर हॉर्न और 10-15 किस्म के अलग अलग साउंड वाले हॉर्न बिकते हैं और वो बाकायदा लिया जाता है और वो गाड़ियों में लगाया जाता है, वो मोटरसाइकिलों में लगाया जाता है, वो ट्रकों में लगाया जाता है, बसों में लगाया जाता है। यानी जो ट्रॉलर जा रहे होते हैं ना दुनिया भर में, ट्रॉलर का जो हॉर्न होता है ना जी वो भी मतलब कि वो प्रेशर हॉर्न होता है ताकि दूर तक, क्योंकि ट्रॉलर को रुकने में टाइम लगता है। तो वो भी इमरजेंसी में जब देखता है ना ट्रॉलर वाला कि यार अगला मतलब कि कोई खुदा ना हादसा हो, जैसे ट्रेन है, ट्रेन का हॉर्न बहुत बड़ा होता है, ट्रेन का हॉर्न बहुत बड़ा होता है, लेकिन वो भी क्या वो देखता है कि पैसेंजर या कोई ऐसा गेट आ रहा होता है तो उस पे जरूरत वो हॉर्न खींचते हैं। लेकिन ये कहते कहते मुझे याद आ रहा है कि इस वक्त जो दुनिया भर में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनें चल रही हैं जी, उनका हॉर्न कभी सुना है ही नहीं। ऐसी बात दुरुस्त फरमा रहे हैं आप, अल्लाह हमारे हाल पे रहमत फरमाए। मैं सब आपको क्या अर्ज करूं, आप कर दें। मैं अपने बच्चों के साथ जो है वो कहीं से आ रहा था और ट्रैफिक जो है ना वो जैम हो गया, डंपर एक था आगे और उसके पीछे मतलब रक्षे में हम लोग थे, हमारे पीछे एक गाड़ी थी, जो उसने हॉर्न बजाना शुरू किया। मेरा 2 साल का बच्चा जो है ना वो मेरे साथ, ऐसा आप यकीन माने मैंने दूसरे बच्चों से कहा मैं अपने कान बंद करें और उस बच्चे के कान मैंने खुद बंद किए और मैं एक उसको बर्दाश्त करता रहा। फिर मैंने रक्षे के पीछे से उसको हाथ से निकाल के थोड़ा यूं किया मेहरबानी करें, और ये भी उसकी भी मेहरबानी कि उसने फिर बाकी उस हॉर्न को बंद कर दिया। अब आप देखें कि इस तरह के हॉर्न बजाना, आप ये बताएं कि जो ये लगा रहे हैं उनको आप क्या उनको आप क्या फील करते हैं, ये लगाते क्यों हैं, आपको क्या लगता है इसका? शौक है, तरबियत की कमी है, लोगों को तकलीफ ना देने वाली जो एक तरबियत है ना कि आपकी चीखे दीन तो आवाज के ताल्लुक से भी मैं कुरान करीम में जो सूरह लुकमान में है, जो अपने बेटे को नसीहत की हकीम लुकमान रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, और वो जो लिखा गया तो उसमें जो आवाज के ताल्लुक से कि सबसे बुरी आवाज गधे की आवाज, ऐसा ही है। तो वो जो आवाज के ताल्लुक से कि एक आवाज आम आदमी जो चीखता है उस चीखने को भी किस कदर नापसंद रखा गया है कि उससे भी लोगों को तकलीफ होती है और माहौल बड़ा अजीब व गरीब होता है। तो इन तमाम पहलू को देखे तो फिर ये जो चीखो पुकार जो हो रही होती है और जो स्पीकर के, अच्छा ये खाली ये नहीं है, स्पीकर का जो इस्तेमाल, बेजा इस्तेमाल जिसको हम कहते हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ें जो अगर गौर करें, नोटिस करें तो इसका आपको ख्याल आएगा कि यार ये मतलब बचना चाहिए। बच्चों का शोर, आप ये तो जो शोर है ना, रात को 12 बजे जब ऊपर आप 4th फ्लोर वाला रात को 12-1 बजे उसको अगर अपना फर्नीचर सेट करना है और वो अलमारी खींचेगा, सोफा खींचेगा, बेड को खींचेगा, ड्रिल मशीन चलाएगा तो 3 मंजिल पे जो रहने वाला आदमी होगा उसको खुशी के मारे उसकी तो मतलब बात ही कुछ होगी ना। कितना मुबारक पड़ोसी मेरे को मिला है, रात के 2-3 बजे ड्रिल चला रहा है यार, कील ठोक रहा है उसको रात को 2 बजे ही, घड़ी तो थी नहीं कि 2 बजे उसको पता चलता कि उसको घड़ी लगाने दी, तो उसने रात को 2 बजे यार घड़ी के लिए कील ठोकी। अब ये आवाज से जो तकलीफ हो रही है, इस शोर से जो तकलीफ हो रही है, इसको दूर करने का भी एक तरीका
ایک تو پلانٹیشن اور جو اس طرح کی چیزیں ہیں، ہماری اپنی تربیت، ہماری اپنی سوچ کا بننا بہت ضروری ہے، تو یہ چیزیں خود درست ہو جائیں گی۔ مرحبا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی، جو ہماری تربیت فرمائی ہے، اور اس میں مطلب تکلیف کا کوئی ہے، تکلیف دور کرنے والی چیزیں ہیں۔ مرحبا۔ بلکہ امیر سنت نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی دین، شریعت، سنت کی روشنی میں، کہ ایسی کوئی عبادت ہے ہی نہیں جو لوگوں کو تکلیف پہنچاتی ہو۔ عبادت تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں ہوتی۔ یہی ہمارا مزاج ہونا چاہیے، گھر کا مزاج ہونا چاہیے، آس پڑوس کو تکلیف نہ دیں۔ ہمارے شور کی وجہ سے شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں، جو دھم دھماٹی ہوتی ہے، گلی محلوں کے اندر جو شور مچایا جاتا ہے، جو فائرنگیں ہوتی ہیں، جو آتش بازی ہوتی ہے ناجائز، اللہ کی پناہ، تکلیف۔ اب یہ جو ہے نا، اگر صرف یہ آج جاتے جاتے عرض کر دو کہ تکلیف نہ دیجیے، یہ والا اگر تربیت کا سلسلہ ہمارے بچوں میں، ہمارے تعلیمی ادارے میں ہو جائے نا، تکلیف نہ دیجیے، یعنی لوگوں کو راحت پہنچانے والا معاملہ کریں۔ بشیرو ولا تنفرو، آقا فرماتے خوشخبری سناؤ، نفرت نہ پھیلاؤ، اور یسرو ولا تعسرو، آسانیاں پیدا کرو، تکلیف پیدا نہ کرو، یعنی کہ جن میں دقت، تنگی اور تکلیف ہے ان چیزوں سے بچنا ہے۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری بہترین ہمیں تربیت فرمائی ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آؤ سیکھیں بھلائی کی باتیں، سب کو سکھائیں بھلائی کی باتیں۔